بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قربانی کے چند مسائل اور اس کے فضائل عرض کیے جائیں گے۔ قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہاری پرہیزگاری ضرور اس کے پاس پہنچتی ہے۔ یعنی مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اللہ کے پاس گوشت اور خون نہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ گوشت اور خون جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، کہ اگرچہ گوشت اور خون بھی ہر چیز اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے کہ جو اس کی بارگاہ کے اندر قبول کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت جو ہے اور خون جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ وہ گوشت اور خون ہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے، بلکہ تمہارے تقوی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا فاطمہ قومی واشہدی اضحیتک فإن لک اول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لذنوبک، فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جا، کہ قربانی کے جانور کا کہ خون کا پہلا قطرہ گننے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں اچھا عمل کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قربانی والے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا یہ قربانی کا جانور بروز قیامت اپنے سینگوں اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا فَتِيبُ بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول کر لیا جاتا ہے، اس جانور کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت پا جاتا ہے۔ فرمایا فَتِيبُ بِهَا نَفْسًا، تو قربانی جو ہے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اور قربانی نام ہے 10ویں ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ قربانی کا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی ان 3 دن کے اندر، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنے کا وقت نہیں رہتا، یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو جب ذبح کیا جائے تو جو قصائی ذبح کر رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ذبح کروایا جائے، یعنی جو خلقوم، مری اور بدجین ہیں، یعنی جو 4 رگیں ہیں جانور کی، ان میں سے 3 کا کٹ جانا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اگر 4 رگوں میں سے 3 رگیں جو ہیں وہ نہیں کٹیں گے تو جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی اگر 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے پھر بھی جانور حلال ہو جائے گا، اور 4 میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو پھر بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جانور کی جو ہے پوری رگیں کٹی ہیں یا نہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ بعض قصائی وغیرہ جو ہیں وہ بڑی ظلم کرتے ہیں جانور کے ساتھ، بڑی احتیاطی کرتے ہیں کہ ابھی جانور جو ہے وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تو اس کو جو ہے وہ اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کر دیں گے، تو اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ انہیں جو ہے اس سے منع کیا جائے کہ جانور کو ایذا دینا، بلا ضرورت جانور کو تکلیف دینا، یہ جو ہے شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، یعنی اور یہ انسان پہ ظلم کرنے سے بھی سخت تر ہے جانور کے اوپر ظلم کرنا، کیونکہ وہ فریاد نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا، تو وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کچھ، تو اس پر ظلم کرنا اور زیادہ برا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے، یعنی صاحب نصاب کے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، یعنی وہ نصاب نہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ جو سال پورا ہونے پر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور ایک صدقہ فطر کا نصاب ہے
یعنی وہی قربانی کا نصاب ہے کہ جس دن جو قربانی کے جو ایام ہیں، جو 3 دن ہیں، ان میں اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار میں رقم پائی گئی، تو وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب قرار پائے گا ان 3 دن کے اندر، اگرچہ اس کے بعد وہ فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان خاص دنوں کے اندر جب اس کے پاس اتنا پیسہ پایا گیا تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ یہ تقریباً 50-60 ہزار روپے کے قریب بنتا ہے۔ تو اگرچہ اس کو کسی نے تحفے کے طور پہ ہی پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، یا اس کا کہیں پیسے مال پھنسا ہوا تھا وہ اس کو واپس مل گئے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کے ایام میں، تو اب اس صاحب نصاب ہو جائے گا، اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس کے بعد فقیر ہو جائے۔ تو اب یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ مطلب بعض تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی بکرا جو ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے دے دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے یہ بکرا ہو جائے گا، حالانکہ گھر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ یعنی 2-3 اگر مطلب فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، تو ہو سکتا ہے 2-3 اس میں شخص ایسے ہوں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہو، ٹھیک ہے، میاں کے اوپر علیحدہ ہو رہی ہو، اس کی بیوی کے اوپر علیحدہ واجب ہو رہی ہو، تو ایک بکرا جو ہے وہ سب کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ جس جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو علیحدہ علیحدہ اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ اب جو کچھ یعنی قربانی کے ذبح کے حوالے سے مسائل کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر جو تکبیر پڑی جاتی ہے، اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ تکبیر چھوڑ دی یعنی نہیں پڑی تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تکبیر یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر یا اللہ اکبر جو الفاظ ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا نام لینا اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے وقت ذبح کے۔ اب اگر کسی نے جان بوجھ کے اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو اس صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے 2 شخص جو ہیں وہ انہوں نے جیسے ایک شخص نے چھری پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، تو اب چھری کے اوپر چونکہ 2 بندوں نے ہاتھ رکھا ہے، ان 2 بندوں کے زور کے ساتھ جو ہے وہ چھری چلائی جا رہی ہے، تو اب ضروری ہے کہ دونوں جو شخص ہیں وہ بھی دونوں جو ہیں وہ تکبیر پڑھیں، ان میں سے کسی ایک کا تکبیر چھوڑ دینا وہ اس جانور کو حرام کر دے گا۔ یعنی جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور جس نے اوپر ہاتھ رکھا ہے ان دونوں کا جو ہے وہ تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا اسے کہتے ہیں پاؤں وغیرہ جس نے پکڑے ہوئے ہیں یا رسی پکڑی ہوئی ہے جانور کی، ان کا تکبیر پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں جو ہے یہ اس کو خاص خیال رکھا جائے کہ جانور جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بے عیب ہو، یعنی عیب دار جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو اس کے اندر کم عیب ہوگا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر زیادہ اس کے اندر عیب ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بھینگا جانور ہے، یعنی جس کی ایک آنکھ جو ہے ٹیڑھی ہے، یہ ایک عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو جس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، کانا ہے جو، اور جس کا یہ کانا پن ظاہر ہے، یعنی تو اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کان یا دم یا چکی وغیرہ، یہ جو 3 چیزیں ہیں، اس میں جو ہے اگر تو وہ اس کا کان وغیرہ یا دم وغیرہ جو ہے جانور کی وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ، یعنی دم کے 3 حصے کر لیجئے، کان کے 3 حصے کر لیجئے، تو اگر تو تیسرے حصے سے زیادہ یہ کٹی ہوئی ہے کان، دم یا چکی، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ جانور کے جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے، یعنی جو خود اٹھ کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ اٹھ کر خود قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر گائے بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، اس میں چونکہ بکرا بکری جو ہے اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بھینس وغیرہ بچڑا وغیرہ ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ جو ہے وہ اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، یہ 5 سال سے کم کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں جو عیب ہے، جیسے بھینس ہے یا گائے ہے، اس میں دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ اس کے تھن تو نہیں کٹے ہوئے، کہ بکری کے اندر 1 تھن کا کٹا ہوا ہونا یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1 تھن بھی اس کا یعنی کٹا ہوا ہے۔
اور اگر گائے بھینس ہے تو ان میں 2 تھن جو ہیں وہ ان کا کٹا ہوا ہونا یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی گائے بھینس کی، یعنی بکری کے اندر 1 تھن کا کٹا ہونا یہ اس کی قربانی نہ ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس کے اندر جو ہے وہ 2 تھنوں کا کٹا ہوا ہونا یہ اس کی قربانی جو ہے نہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور کان وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہونا کا مسئلہ وہ وہی ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض شرکت جو کی جاتی ہے قربانی کے اندر، جیسے مختلف لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ کسی جو ہے وہ کافر کا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے قربانی کے جانور میں، کہ اگر اس کا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا تو وہ اس سارے جو جانور ہے وہ، کیونکہ اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو اس کا عیب ہے وہ سارے جانور میں صلاحیت کر جائے گا، اور پھر کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کسی بد مذہب کا جو ہے وہ حصہ شامل نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ایسے شخص کا حصہ شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا مقصود جو ہے وہ اس سے گوشت لینا ہو، یعنی جس کا مقصود جو ہے وہ گوشت لینا ہو، نہ کہ اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ ایسے شخص کا بھی اگر حصہ شامل ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے یہ چند مسائل اور عرض کر دیتا ہوں کہ شرکت کے مسائل میں جو ہے وہ اگر فقیر ہے اور ایک ہے صاحب نصاب پر کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر قربانی کے ایام میں اس کا جانور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، یا قربانی سے پہلے جو ہے اس کا جانور ہلاک ہو گیا، یا اس کو چوری کر لیا گیا، یا وہ گم گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر وہ نہیں ملتا تو اس کو دوسرا جانور جو ہے وہ لا کر قربان کرے۔ اور جو فقیر ہے اس نے، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر قربانی واجب کی تھی، اس لیے اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور لا کے قربان کرے، کیونکہ جس کی اس نے نیت کی تھی کہ میں اس جانور کو قربان کروں گا وہ تو پہلے ہی ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ گم ہو گیا ہے یا چوری کر لیا گیا ہے، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور لا کر قربان کرے۔ لیکن اگر فقیر نے جو ہے، لیکن اسی طرح جو ہے وہ اگر اپنے جانور کو بدلنا چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلے انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں صاحب نصاب نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس جانور کو قربانی دوں گا، تو بعد میں اس کی نیت بدل گئی کہ اس نے کہا کہ نہیں میں اس جانور کو نہیں دوں گا، اس دوسرے جانور کو قربانی دوں گا، تو یہ اس کی نیت کا بدلنا جو ہے یہ درست ہے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ صاحب نصاب کو اجازت ہے کہ وہ اگر دوسرے جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن فقیر جو ہے جو جانور خرید کے لے کے آیا ہے اور جس کی خریدنے کے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں دوں گا، یعنی اس کی راہ میں قربان کروں گا اس کو، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ بدل دے، جبکہ وہ اس وقت اس کی نیت ہو، جب وہ خرید کے لایا ہے اس وقت اس کی یہ نیت ہو کہ میں یہ قربانی کے لیے خریدا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور اگر اس کے اپنے باڑے کا جانور ہے کہ اپنے گھر کا جانور ہے، اس نے اس کی نیت کی تو اس صورت میں تو اس کو بدل سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ اس کو خرید کے لایا ہے اور خریدنے کے وقت جو ہے اس کی جو ہے وہ یہ نیت تھی کہ میں اس کو جو ہے قربان کروں گا، تو اس جانور کو جو ہے وہ دوسرے جانور سے نہیں بدل سکتا، بلکہ اسی جانور کی قربانی دینا اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور صاحب نصاب جو ہے وہ بدل سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر کسی جو ہے خاص جانور کی قربانی اس کے اوپر واجب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ مسائل کو سیکھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔